أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آج سے کوئی 1433 سال قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے جو شریعت اسلامیہ ہے، شریعت محمدیہ ہے، اس کی بنیاد اور اہم جز قرآن حکیم، اس کی تکمیل بھی فرمائی تھی، اور آیات بینات کے اعتبار سے، انفرادی آیات کے اعتبار سے یہ نزول قرآن کی آخری آیت ہے، اور مکمل صورتوں کے نزول کے اعتبار سے سورہ نصر ہے جو آخری صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اور اس موقع پر صحابی رسول طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پہ موجود تھے، وَأَيْنَ نُزِّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، یہ آیت کہاں پہ نازل کی گئی، کس کیفیت میں نازل کی گئی۔ تو مجھے اللہ کی قسم سارا وہ منظر یاد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس آیت کے بعد یہودیوں کا ایک عالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں یہ الہامی طور پہ ایک گارنٹی مل گئی ہے کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ اگر یہ گارنٹی ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں کسی بھی طرح ہوتی تو اللہ کی قسم ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، جس دن اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں دین کا مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اور سارے مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دین کا متبع بنایا ہے کہ جس کے مکمل ہونے کی الہامی مہر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ مکمل دین بھی اس نبی پہ نازل ہوا ہے، اور اس نبی کی یہ شریعت ہے
جو نبی خاتم النبیین ہے اور ختم المرسلین ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے دین مکمل کیا ہے کہ جس امت کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تم بہترین امت ہو، اور یہ بہترین امت کے فرد آپ بھی ہیں، اسی بہترین امت کا فرد میں بھی ہوں، اور اسی بہترین امت کا آغاز اس شخص سے ہوا ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے مردوں میں سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے نکال کر محمد الرسول اللہ تسلیم کیا تھا۔ حضرات محترم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سن لو، فإنی لا ادری، میں نہیں جانتا، لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، السنہ مروزی میں یہ سارا آپ کا یہ قول مبارک موجود ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آج کا یہ وقت اور دن گزرنے کے بعد شاید میری ملاقات دوبارہ اس جگہ پہ آپ سے ممکن ہو سکے۔ اور ویسے ہی ہوا۔ یہ خطبہ حج آپ نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو دیا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے بعد 10 ہجری ختم، پھر 11ویں ہجری کا سال شروع ہو گیا ہے۔ محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ آپ نے جو انسانی حقوق کا چارٹر اس خطبہ میں پیش کیا ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق بنیادی طور پہ وضع کر دیے گئے ہیں، حضرات یہ حقوق کا یہ وہ چارٹر ہے کہ آپ اقوام عالم میں آج پوری دنیا کی تاریخ پہ بھی نظر دوڑا لیں کہ جتنا جامع، جتنا کامل، مکمل انسانی حقوق کا چارٹر، ہیومن رائٹس کا چارٹر، اس کے بنیادی نکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیے ہیں، نہ آج تک کوئی سیاستدان، اسٹیٹس مین، نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی ریاست، نہ کوئی عہدیدار، نہ کوئی پارلیمنٹ، نہ کوئی ایوان بالا، نہ ایوان زیری، دنیا میں کسی جگہ پر بھی اتنی جامعیت کے ساتھ انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر وضع نہیں کیا جا سکا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ 1948 میں بننے والی UNO اقوام متحدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی انسانی حقوق کو جو آپ نے اس خطبہ حج میں بیان کیے ہیں، آج ہیومن رائٹس کے چارٹر میں اس خطبہ کے نکات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس اقوام متحدہ میں جس کے 194 ممالک ممبر ہیں اور ہمارا پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، میرے بھائیوں، یہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نبی کی حقانیت اور اس کی نبوت کی تجلیات آج بھی پوری دنیا پہ الحمدللہ ابھر رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حقوق کا چارٹر آپ دنیا میں دیکھیے، سن 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا، اور جو لوگ میرے بھائی، میرے عزیز، کسی نے تاریخ پڑھی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ میگنا کارٹا کیا ہوتا ہے۔ سن 1215 میں، آج اس کو تقریباً 800 سال گزر چکے ہیں۔ 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا ہے، اور یورپ کے ممالک میں وہ حقوق کا چارٹر وضع کیا گیا ہے، وقت کے ساتھ وہ ناپید ہو گیا ہے، تاریخ کے اوراق کا حصہ بن گیا ہے، آج اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سن 1789 میں 1789 میں
انقلاب فرانس آیا ہے جس کو فرینچ ریولوشن کہتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، وہ انقلاب آیا اور اس انقلاب میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں اس میں چلی گئی ہیں، تب جا کے وہ انقلاب آیا ہے۔ اور آپ کے قریب ترین 1900 میں انقلاب ایران بھی آیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے انقلاب، یہ تو 3 آپ کے سامنے بتائے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارا تاریخ پہ جمعہ نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے بنیادی حقوق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان حوالے سے ہماری بات ہے۔ تو آپ کو پوری تاریخ میں قرۂ ارض پر اتنی جامعیت کے ساتھ یہ حقوق نہیں مل سکتے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر کے دکھائے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں سب سے جو بنیادی تصور پیش کیا ہے، وہ آپ نے مساوات کا تصور کیا ہے، ایکویلٹی کا، برابری کا، مساوات کا تصور پیش کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی غمازی مختلف آیات میں پہلے ہی کی ہوئی تھی۔ آپ قرآن کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے اس مساوات کا، برابری کا تصور اس انداز میں پیش کیا کہ اپنے اندر کبھی احساس برتری لا کر کسی کے ساتھ تمسخر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ آپ جس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں گے، یقینی بات ہے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اس سے مذاق کرتے ہیں، شریعت میں اس کا تصور موجود نہیں ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جس سے آپ مذاق کر رہے ہوں، اللہ نے اس کو بہت ہی برتری کے سلسلے اور بڑائیاں عطا کی ہوں، تمہیں اس بات کا کیا علم ہے؟ اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، یہی احساس برتری بدقسمتی سے خواتین کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ اس آیت میں منع کیا ہے کہ اے خواتین، تم بھی اپنے آپ کو دوسری خواتین سے ممتاز اور سپیریئر بنا کے پیش مت کرو۔ ممکن ہے کہ جس کے ساتھ تم مذاق کر کے، تضحیک کر کے، اس کو ہیوملیٹ کر کے اور اس کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ اور رویہ بناتے ہو کہ اپنے آپ کو برتر رکھتی ہو، یاد رکھنا اپنے آپ کو برتر سمجھنے والی خواتین جن کو آپ حقیر سمجھ رہی ہیں، عین ممکن ہے اللہ نے کئی نیکیوں کے اعتبار سے ان خواتین کو تم سے بہت بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے 23489 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبہ میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو سن لو، الا ان ربکم واحد، کہ سن لو تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم بنی آدم، یہ برتری کا احساس دین اسلام میں موجود نہیں ہے، کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا اپنی قدر اور احساس یہ ذہن میں رکھیے کہ تمہارا اوریجن یہ دنیا میں مٹی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی،
کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے۔ وَلَا لِعَجَمِيٍ عَلَىٰ عَرَبِيٍ، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی برتری نہیں ہے۔ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، اور کسی سیاہ کو سرخ پہ کوئی برتری نہیں ہے۔ نہ رنگت کے اعتبار سے برتری ہے، نہ علاقائی تفاوت کے اعتبار سے برتری ہے، نہ برادری اور ذات کے اعتبار سے برتری ہے میرے بھائیوں، اور نہ ہی کسی قبیلے کے اعتبار سے برتری ہے۔ اگر یہ نسلی تفاخر ہوتا تو کبھی بھی بلال موٹے ہونٹوں والوں کی آواز کبھی بھی جنت میں سنائی نہ دیتی، کیونکہ وہ عربی نہیں تھا۔ یہ احساس اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر سے مٹا کر قرآن کریم میں بھی اس کی حقیقت واضح کر دی، حدیث نبوی میں بھی واضح کر دی۔ قرآن کی اور آیت سنیے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، اپنا اوریجن جانیے، اپنی اصل کو سمجھیے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کوئی عرب ہو، کوئی عجم ہو، کوئی سرخ ہو، سفید ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہاری تخلیق ایک مرد اور عورت سے ہوئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اقوام کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے تمہاری تقسیم کر دی۔ اور سوشیالوجی کا، عمرانیات کا اصول ہے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے انسان دنیا میں ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اور آپ سارے کے سارے ایک فرد ہیں سب سے پہلے، اور اس فرد کے بعد یہ بنیادی اکائی ہے۔ اس بنیادی اکائی کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ہمارے خاندان کا۔ کون سا خاندان؟ جس میں ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں شامل ہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اس دوسرے سٹیپ کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں تیسرے نمبر پہ قبیلہ آتا ہے۔ ایک خاندان میرا ہے، ایک خاندان میرے چچا کا ہے، ایک خاندان میرے ماموں کا ہے، اور ایک خاندان میرے تایا جان کا ہے، ایک ننیال کا ہے، ایک ددھیال کا ہے۔ یہ مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے، یہ قبیلہ بنتا ہے۔ اور ان سارے مختلف قبائل کو اپنے سینٹرل پنجاب فیصل آباد کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیں کہ کوئی شیخ برادری ہے، کوئی بٹ برادری ہے، کوئی آرائیں برادری ہے، کوئی برادری ہے۔ یہ مختلف خاندان مل کر ایک برادری بن گئی۔ یہ مختلف برادریاں ملیں گی، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر مسلم معاشرہ بھی ہے، ہندو معاشرہ بھی ہے، عیسائیوں کا مسیحی معاشرہ بھی ہے، اور دوسرے لوگوں کا 35 مذاہب کے لوگ اس پاکستان کے اندر آباد ہیں۔ چاہے وہ محدود سی ان کی تعداد ہے، لیکن مختلف علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں۔ 35 مذاہب کے لوگ، یہ لوگ سارے کے سارے اس میں آباد ہیں۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 45 لاکھ اس پاکستان کی آبادی اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ مختلف معاشرے ملیں گے، ایک قوم بنے گی جس کو عربی زبان میں شعب کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف اقوام ملیں گی تو شعوب بنے گا۔ ایک پاکستانی قوم ہے، ایک عربی قوم ہے، ایک عجمی قوم ہے، ایک ہندوستانی قوم ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری تخلیق کے بعد ہم نے سب سے پہلے تمہیں علاقائی اعتبار سے تقسیم کیا، کسی کو پاکستان میں بسا دیا، کسی کو ہندوستان میں بسا دیا، کسی کو عرب میں بسا دیا، کسی کو عرب میں بسا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے،
اور پھر وہاں پہ بسانے کے بعد اگلی بائیفرکیشن معاشرہ ہے، معاشرے سے اگلی بائیفرکیشن ہمارا قبیلہ برادری ہے، اور اس کے بعد ہمارا خاندان ہے اور فیملی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک فرد آتے ہیں، دوبارہ اسی حقیقت میں ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تمہاری حقیقت ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئی، یہ حقیقت ہے تمہاری، لیکن برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز آدمی وہ ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند مقام پا لیتا ہے۔ اور یہی بات مسند احمد کی حدیث میں کہی کہ کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، فضل الا بالتقوی، اگر برتری قائم ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد صرف ایک ہے، اپنے اندر للہیت پیدا کر لو، اپنے اندر ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، اسی سے ہی آپ اللہ رب العالمین کے نزدیکی اور مقرب بندے بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کل ہم نے عید منائی اور اس کا ایام تشریق کا آج پہلا دن ہے، اور ہمارے کئی دوست عزیز آج بھی قربانیاں کریں گے۔ اس میں بھی آپ نے کیا جانا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کو تو تمہارے جانور بھی نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، کتنے جانوروں کا بہایا ہے۔ حقیقت کیا چاہیے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ خالق اور مالک تمہارے اندر کا پیمانہ یہ ناپنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف کتنا موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبہ میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابی اور رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مہینہ کون سا ہے؟ سارے لوگ خاموش رہے کہ شاید آپ اس مہینے کے علاوہ کوئی ذی الحج کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ذی الحج کا مہینہ ہے، پھر فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ پھر خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیں، تو آپ نے کہا کہ آج عرفہ کا روز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ لوگوں سن لو، تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح آج کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اور یاد رکھنا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم عن قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، جب تم رب کے پاس پہنچو گے تو تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، دو باتیں اس میں بتائیں، مال حرام، خون حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان نہیں لے سکتا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آج میرے بھائیوں، انسانی جان کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ آپ نے کسی سے چند روپے اور پیسے لینے ہیں، وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ دینے کے نہیں دینے؟ تھوڑا بہت کام خراب ہوا، اونچ نیچ بولنے میں ہوئی، اس نے گن نکالی، بندے کو قتل کر دیا۔ سب سے آسان کام کہ دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوتا ہے، قید بھگت لیں گے، مقدمے بھگتیں گے، یہ ہے ہمارے وہ جذبات جس پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے۔
اور یہ بڑھنے والی آگ ہے احساس کی، جذبات کی، جو اتنی بھڑکتی ہے کہ وہاں پہ اخوت بھی بھول جاتی ہے، بھائی چارہ بھی بھول جاتا ہے، اور معاملہ فہمی بھی بھول جاتی ہے، صبر بھی بھول جاتا ہے، برداشت بھی بھول جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ معاملات دنیا میں بگڑیں گے، کئی طرح ہو سکتا ہے، مال میں کمی ہو جائے، رزق میں کمی ہو جائے، کاروبار مندہ پڑ جائے، لیکن صبر قائم رکھنا ہے۔ بشر الصابرین، اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ لیکن انسان وہ اپنے آپ کو اتنا ایموشنلائز کرتا ہے اور اتنا فرط جذبات میں آتا ہے، جذبات کی رو میں اتنا بہتا ہے، نہ اس کو رشتہ داری کا احساس رہتا ہے، نہ اپنے محلے داری کا احساس رہتا ہے، نہ مارکیٹ فیلو اور کولیگ ہونے کا احساس رہتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، مل گیا تو ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، والقطیفہ، اور مال کا بندہ کہ جس کو درہم سے پیار ہے، روپے سے پیار ہے، دینار سے پیار ہے، مال سے پیار ہے، ان اعطی رضی، آپ اس کو مال دیتے جائیں خوش رہتا ہے، نہیں دیں گے ناراض ہو جاتا ہے، منہ بسور لیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ احساس اور قدر انسانی جان کی کتنی ہے، یہ آپ حدیث سنیے حضرت براء بن عازب کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ آپ نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے، دنیا ساری کی ساری زائل ہو جائے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز تو برداشت ہے، لیکن ایک مومن کی ناحق جان اللہ کو برداشت قطعا نہیں ہے۔ اور حضرت جابر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم امرئ مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر اہل آسمان اور اہل زمین کسی ایک مومن جان کے قتل میں شریک ہوئے، فیسیلیٹیٹر بنے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ کریم ان سب کو اوندے منہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ انسانی جان کی حرمت ہے میرے بھائیوں، اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کمال بیان کی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، آپ سزائیں گنتے جائیے، سورہ نساء کی آیت ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، پہلی سزا۔ دوسری سزا خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا۔ چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی۔ اور پانچویں سزا اعد لهم عذابا عظیما، اللہ نے اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ یہ ایک مومن کی جان ہے میرے بھائیوں، جس جان کی حرمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا تمہارا مال بھی اسی طرح حرام ہے، جان بھی حرام، مال بھی حرام، اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ حاجی احرام باندھتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، آپ نے 3 جمعۃ المبارک میں یہاں پہ حج کے مسائل سنے۔ احرام باندھنے کے بعد اس کا تقدس اتنا ہے
کہ آپ دوران احرام اپنے جسم سے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، کئی مسائل ہیں، آپ نے پابندیاں سن لی اس میں، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ قرآن، یہ حدیث، یہ پھر آپ کے سامنے یہی بیان کر رہی ہے کہ قتل کرنا، اللہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کا آپ نے جان لے لی، خون کر دیا، یا کسی کا مال لوٹ لیا، اور مال لوٹ کر دہشت پھیلا کر ڈکیتی کر لی، کسی کو ہراس کر کے اس کی جائیداد غبن کر لی، تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں جو ڈکیتی کی، رہزنی کی، دہشت گردی کی جو سزا ہے، شریعت میں اتنی سزا کوئی سخت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، کوئی سزا اتنی سخت نہیں ہے، قاتل کی اتنی سخت سزا نہیں ہے، شرابی کی سزا نہیں ہے، زناکار کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ آپ قرآنی آیت سنیے، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ زمین میں محاربہ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کا امن اور سکون تباہ کرتے ہیں، آپ باہر ڈر کے نکلتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی فون نہ چھین لے، مجھ سے کوئی نقدی نہ چھین لے، میری جان کو نہ لے لے، آپ مال دولت گھر رکھ کے جاتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا مالک کہتا ہے اگر ایسے لوگ عدالت میں پیش ہوں، ان کے جرم کو دیکھ کر کیسی سزائیں دی جائیں گی، ایوں قتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے تفعیل تدریج کے معنی میں ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح بتدریج قتل کیا جائے، بتدریج قتل کر کر کے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اتنی سخت سزا قرآن میں بیان ہی نہیں ہے جتنی اس کی بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مال دولت، یہ جان اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی قدر و قیمت والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں جاہلیت کے تمام خونوں کو آپ نے فرمایا جتنے بھی ہوئے میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، سارے میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے وہ سارے کے سارے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ اضع من دمانا دم بن ربیعۃ بن الحارث، ربیعہ بن حارث کے شیر خار بچے کا خون ہے، کانا مسترضعا فی بنی لیس فقتلتہ ہذیل، جسے بنو ہذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، میں اس کو بھی وضع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں معافی کا عنصر بھی ساتھ ہی رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم۔ اگلا نقطہ میرے بھائیوں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا، فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سود جتنا بھی ہے اس کو بھی میں وضع کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ الْمَوْضُوعُ كُلُّهُ، یہ سارے کا سارا حضرت عباس جو میرے چچا کے سود کا معاملہ ہے میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج میرے بھائیوں ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ $1 بلین کا سٹاف لیول پہ معاہدہ کرنے کا تیار ہو چکے۔ میرے بھائیوں شریعت کا ایک ہی اصول ہے، وہ جو حکمران بھی اس سود کو اپنائے گا ساری زندگی لوگوں سے مانگتا رہے گا، ذلیل ہوگا، خود بھی مقروض ہوگا، اپنی ریاست کو بھی مقروض کرے گا، اور اپنی ریاست کے باسیوں کے لیے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو مالی لحاظ سے دفن کرنے کا ہی اہتمام کرے گا۔ قرآن نے اسی لیے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی شخص وہ چاہے سینکڑوں روپے کسی کے سود کے دے، ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، ملینز میں ہو، بلینز میں ہو، ٹریلینز میں ہو، اصول ایک ہی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، سود کے معاملات جہاں پہ بھی ہیں وہیں پہ اس کو ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میرے بھائیوں، سارے کے سارے من حیث القوم بھکاری بن جاؤ، آپ کے حکمران بھی بھکاری بن جائیں، تم بھی بن جاؤ، ساری کی ساری ریاست مالی لحاظ سے سٹیک پہ لگ جاتی ہے، پھر یہ کیفیات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی پابندی، وعدے کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ادا کرنے اور پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الا ومن كانت عنده امانۃ، مسند احمد کی 20695 نمبر حدیث، من كانت عنده امانۃ فليؤديها الى من ائتمنه عليها، وہ اس شخص کو ادا کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت میں یہ دو اہم باتیں ہیں، امانت کو ادا کرنا اور وعدے کی پاسداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں یہ جملہ کہا کرتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، خبردار لوگوں سن لیجئے، توجہ کر لیجئے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص امانت داری کی پاسداری نہیں کرتا، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کوئی شخص جتنا مرضی بزنس مین بن جائے، جتنا مرضی اخلاقیات کا پیکر بن جائے، وہ چاہے ممبر رسول پہ بھی کھڑا ہو، وہ چاہے عالم دین ہو یا دنیا دار ہو، وہ چاہے بزنس مین ہو یا لے مین ہو، وہ معاشرے میں کسی اکائی سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہو، اصول ایک ہی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اگر اس میں امانت داری نہیں ہے اور امانت کو ادا کرنے کی اس میں صفت نہیں پائی جاتی، اس سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ وعدے کو وفا نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے میرے بھائیوں اسی لیے 2 آیات میں یہ بات بیان کی ہے، آپ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ لوگوں سے پیسے دینے کے وعدے کر لیے، کسی کو چیک بھر کے دے دیا، کسی سے مالی لحاظ سے ویسے وعدہ کر لیا، لیکن وقت آیا اس کو ٹرخا دیا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ اتنی ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم زبانوں سے تو کہی جاتے ہو لیکن اپنے اعمال سے اس کی ادائیگی نہیں کرتے، یہ کام اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اے
لوگوں وعدے کو پورا کرو، عہد کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، اس عہد اور وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ گچھ کریں گے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو شخص پوری نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 علامتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں، آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے، وراثت کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے میرے عزیز بھائیوں بالخصوص خواتین کی وراثت کے حوالے سے جو تلقین کی ہے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تلقین کی۔ زمانہ جاہلیت میں خاتون کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے آج بھی ہماری فیملیز میں، ہمارے معاشرے کی اکثریت، غالب اکثریت اپنی بچیوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھ کر اپنے جوان بچوں کو اپنے بیٹوں کے نام جائیداد بھی کروائے گی، پراپرٹی بھی کروائے گی، گاڑیاں بھی خرید کے دے گی، دکانیں بھی خرید کے دے گی، مکان بھی خرید کے دے گی، لیکن بیٹی کے معاملے میں ایک بہانہ موجود ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے جہیز دے دیا ہے۔ بھائی آپ سے کس نے جہیز مانگا تھا؟ آپ نے اپنے لوگوں سے جوتے کھانے سے بچنے کے لیے کہ اس نے بیٹی کو دیا کیا ہے، اس لیے آپ نے اس کا گھر بھرا ہے، معاشرے کے تانوں سے بچنے کے لیے، یا آپ نے کوئی شریعت سمجھ کے اس کو جہیز نہیں دیا، اس نے آپ سے طلب نہیں کیا، وہ بچی 20، 22، 23 سال کی ہوگی، آپ کے گھر سے چلی جائے گی، پھر آپ نے اس کو عید کے دن ہی بلا کے دعوت کرنی ہے، آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں دینا۔ یہ بچہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے گا، اس کو 10 روپے بھی چاہیے ہوں گے یہ آپ کے گلے سے نکال لے گا، اس کو 50 بھی چاہیے ہوں گے یہ آپ کے گلے سے نکال لے گا، گھر کی ہر ضرورت اپنے باپ سے پوری کرے گا۔ وہ بچی نے ضرورت کہاں پہ پوری کرنی ہے؟ شریعت نے اسی لیے پھر بھی اس کا آدھا حصہ رکھا ہے، پورا حصہ نہیں رکھا، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد پہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خواتین کے بارے میں بہتری کی نصیحت کرتا ہوں، اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے ذمہ واجب الادا ہیں، جو انہوں نے خاوندوں کے ادا کرنے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی جو باتیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں ہماری زندگی میں خود سب سے پہلے ہمیں اس کا عامل بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں پراپرلی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔